بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ جو پچھلے پروگرام چل رہے ہیں سیرت کے حوالے سے، وہ آپ نے آخری ایپیسوڈ یا آخری قسط جو ہے وہ ملاحظہ فرمائی ہوگی، اس کے ریکیپ پر میں بھی آتا ہوں۔ لیکن شجاع صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال بھی ہمیشہ کی طرح حج پر گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب حاجی واپس آتے ہیں تو ان سے دعائیں ضرور لینی چاہیے، ان سے احوال پوچھنا چاہیے۔ یہ احوال پوچھنا میری طرف سے، لیکن دعائیں لینا جو ہے وہ بزرگوں سے منقول ہے کہ ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ حرم دیکھ کر آئے ہیں، روضہ رسول دیکھ کر آئے ہیں، تو پہلے میں شجاع صاحب سے احوال حج پر تھوڑی سی بات کروں گا، اس کے بعد پھر ہم ریکیپ کریں گے اور چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، ہر سال آپ جاتے ہیں اور ہر سال بہت سی تبدیلیاں بھی آتی ہیں ہر اعتبار سے، مطلب وہ علاقوں کے اعتبار سے تو الگ ہی، وہاں تو ایک حج پہ جائیں تو ایک پہاڑ ہوتا ہے، دوسرے حج پہ جائیں تو وہ نہیں ہوتا یہ تو انتظامی تبدیلیاں۔ لیکن ویسے بنیادی طور پر جو ہے وہ روحانی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کیسی محسوس ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ جن حجاج کرام کو اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، اللہ قبول فرما چکا، ہمارے یقین ہے اللہ مزید برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے، تمام ناظرین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ توفیق عطا فرما دے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اور نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت میسر آ سکے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آخری جو پروگرامز ہم نے کیے تھے حج سے پہلے، تو آپ نے ذکر کر دیا تھا کہ آپ حج پہ جا رہے ہوں گے۔ جی تو اس تعلق سے کافی لوگ ماشاءاللہ یو کے سے، یو ایس اے سے، کینیڈا سے اور پاکستان سے بھی ملے کہ جن کو اس پروگرام کے ذریعے اطلاع ہوئی، تو پھر وہاں پر بھی کچھ ہمارے ساتھیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی رہا۔ ایک وضاحت یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایک حج گروپ ایسا ہے کہ جو کچھ اور حج گروپس کی طرح بعض اہل علم کو یا مربیین کو یا معلمین کو لے جاتے تاکہ وہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ، تربیت کا سلسلہ رہے، تو یہ ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے بھائی، کوئی شک نہیں، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ وہاں بہت سارے مقامات پر بھی دروس قرآن اور اسی طرح گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی تربیت کا موقع ملتا ہے، دوسروں کے لیے کچھ ذریعہ تربیت بڑھنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اور سچی بات ہے کہ ہمارے کیو ٹی وی کے تمام ساتھیوں کے لیے، انتظامیہ کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے جتنے ساتھی کیمرے کے پیچھے موجود ہیں، کنٹرول روم میں ہیں، بہت سو کے نام یاد ہیں، بہت سو کے نام یاد نہیں، مگر سب کا اجمالی طور پر ذکر کر کے اور نام لے کر بھی، پھر ہمارے ویورز ہیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، نام تو ہم نہیں جانتے، لیکن سب کے لیے بھی بلا مبالغہ ہم نے مستقل دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام دعائیں تمام حجاج کرام کی ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے کیو ٹی وی کے تمام ساتھیوں کی، ہمارے ویورز کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت دے، جو لوگ بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، مملکت خداداد پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، امت کے حال پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمیں امت والے کام کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی دعائیں مستقل وہاں پر تمام مقامات مقدسہ پر جاری رہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اچھا، یہ سارے معاملات وہاں لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، جی کوئی بڑی تبدیلی اس مرتبہ؟ اصل میں تبدیلی بہت سارے اعتبارات سے، جیسے تو آپ نے فرمایا کہ انتظامی معاملات کے اعتبار سے، اب کل ہی میں اسلام آباد سے حج کے آنے کے فوراً بعد اسلام آباد جانا ہوا، کچھ تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کے نصاب کا سلسلہ چل رہا ہے، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے تو ان کے ٹیچرز کی تربیت کا موقع تھا۔ واپسی کی فلائٹ میں ایک صاحب ملے، وہ بھی حج پر تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے کہا جی بہت چلایا بہت چلایا بہت چلایا۔ اب ظاہری بات ہے کہ کوئی 19 لاکھ کی فگر کم و بیش جو آفیشیل اناؤنسمنٹ آئی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، 16,50,000 سے کچھ اوپر دنیا بھر سے مسلمان تھے، اور 2 لاکھ سے کچھ اوپر کم و بیش وہ لوکل سعودی عرب کے حجاج تھے، تو 18,75,000 کم و بیش، تو 19 لاکھ میں کہہ رہا ہوں۔ اب 19 لاکھ کا مجمع، اب یہ آپ کے علم ہے کہ کرونا کے بعد کے معاملات اور اس کے بعد اب یہ ذرا ایک درجے میں فل فلیج معاملہ ہوا، تو ظاہری بات ہے کہ 2-3 برس کے بعد اتنی بڑی تعداد وہاں پر آئی، تو اس کو مینیج کرنا، اور پھر ظاہری بات ہے وہاں کی انتظامیہ اپنے طور پر کوشش کرتی ہے کہ جب اتنی، ہم کہتے ہیں رونق، بعض لوگ کہتے ہیں رش بہت ہو گیا، ہم کہتے نہیں،
بزرگوں نے کہا رونق کہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں رونق نہ ہو تو اور کہاں ہو؟ وہ رونق ہی ہے وہ. جی اب اس کو مینٹین کرنا، اس کو مینیج کرنا تاکہ کوئی بھگدڑ نہ مچ جائے، کوئی ہجوم کی وجہ سے مسئلہ پیش نہ آ جائے. تو یقیناً بالکل صحیح صاحب نے بات کی، حالانکہ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے کہا کہ کافی ہمیں چلایا گیا اس کے اندر. تو بٹ نیچرلی انتظامی معاملات کے اعتبار سے یہ معاملہ حج پیش تو ہے ہی بدنی عبادت. ہاں، اور بدنی مالی اور عبادت کے بدنی ساتھ، عبادت ہے. اور ہم نے پہلے بھی کلام کیا مجاہدانہ تربیت کا معاملہ. تربیت ہے. عام دنوں میں ہمارے پاس واک کرنے کا ٹائم نہیں، واک کرنا چاہیں تو ہمارے پیر جواب دے جاتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی. اور وہاں بزرگوں کو دیکھتے ہیں، بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں. میں اللہ کی قسم اٹھاؤں، ہر سال ہم دیکھتے ہیں ایک عورت پوری جھکی ہوئی، ایک بوڑھا پورا جھکا ہوا ہے، اور اللہ کا بندہ طواف کر رہا ہے. اور کہاں طواف کر رہا ہے؟ مطاف میں نہیں، وہ دوسری منزل پر، اور دوسری اور چھت پر تو اتنا ڈبل ہو جاتا ہے، 7 کلومیٹر بن جاتا ہے. پھر ہم نے نابینا لوگوں کو دیکھا، ہم نے معذورین کو دیکھا، ہم نے سٹک کے ساتھ لوگوں کو دیکھا، ہم نے یعنی بعض ایسے ساتھی جن کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے ان کو دیکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ایک مجاہدانہ تربیت کا بھی. اچھا، تبدیلی ایک تو یہ انتظامی معاملات کے اعتبار سے کہ بہت سارے ان میں پروٹوکولز انہوں نے طے کر دیے. باقی تبدیلیاں انفرادی طور پر نظر آتی ہیں، اور وہ جو ایک روحانیت کا وہاں پر منظر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، نشانیاں ہیں، ان کی برکت ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، مقامات مقدسہ پر رحمتوں کا نزول ہے. مسجد نبوی کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہاں جنت کا ٹکڑا موجود ہے، روضۃ الجنہ، ریاض الجنہ. وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ظاہری بات ہے کہ بٹ نیچرل اس سب کا اثر تو لیتا ہے ایک بندہ مومن. ایک انوکھی دنیا ہے، انوکھی دنیا، ایک اور ہی عالم کی سیر ہوا، اور ہی عالم ہے. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں سفر محبت ہے، کہ جس میں محبت کے ساتھ ایک بندہ مومن جا رہا ہوتا ہے. البتہ اس سے آگے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. یعنی ایک موضوع ہے حج کے بعد کی زندگی، ہم نے پہلے بھی کلام کیا. اب جس اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اس کی تکبیرات بیان کرتے ہیں، لبیک کہہ کے سب کچھ چھوڑ کر اس کی راہ میں نکل گئے، اب حج کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ ہے ایک بہت بڑا سوال، یہ نشان. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے. افراد کو بدلتے ہوئے دیکھا. آسٹریلیا سے ایک ساتھی ہے، شاید پروگرام بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑی تبدیلی عطا فرمائی. کچھ ایسے معاملات ہیں، کہتے ہیں میرا دل بڑا شک شبے میں مبتلا تھا، لیکن یہاں کا اطمینان ہو گیا کہ میرا شک صحیح تھا، میں نے فلاں کام کو چھوڑ دینا ہے. داڑھی کی سنت وہاں سے لے کے گئے، وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لے کے گئے. بعض خواتین کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا، ارے پوری زندگی لگا دی، قرآن شریف ہم نے صحیح طرح نہیں پڑھا. اچھا، بعض ساتھیوں کو دیکھا، ہمارے ساتھ بھی تھے، پوری زندگی لگا دی قرآن کو ترجمے کے ساتھ. ہم نے ترغیب دلائی، تشویق دلائی. معلوم ہوا پاکستان آتے ہی بعض خواتین نے تجوید کی کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کر دیں. بعض حضرات نے جو ہے قرآن کریم کی گرامر کی کلاسز میں اٹینڈ کرنا شروع کر دیا. بعض حضرات نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کر دیا. یہ پازیٹیو بات ہے. کوئی تہجد کی سنت لے کر آ رہا ہے وہاں سے، کوئی داڑھی کی سنت لے کر آ رہا ہے، کوئی طے کر آ رہا ہے آئندہ میرے گھر میں حرام مال نہیں آئے گا، کوئی طے کر آ رہا ہے آئندہ میں نے موسیقی کو نہیں سننا، کوئی طے کر آ رہا ہے روزہ رسول پر وعدے کر کے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہاں بقیع کا قبرستان ہے جہاں 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. 10,000 تو بھائی 1.25 لاکھ کا مجمع تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کا خطبہ عطا فرما رہے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، تو اگر 10,000 کی قبوریاں ہیں تو باقی 1,15,000 کہاں ہیں؟ کہاں گئے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ افریقہ کے علاقوں میں، مکران کے علاقے میں، سندھ کے علاقے کے اندر، اور دنیا کے اور علاقوں کے ان کی قبور، تو کیا کر رہے تھے؟ وہ حضور کے مشن کو لے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے دیکھا لوگوں نے ارادے کیے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی سنتوں پر عمل بھی کریں گے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دین کے لیے محنت بھی کریں گے. اگر تو یہ ہے تو یہ مقبولیت حج کی، قبولیت حج کی علامت ہے. اور اللہ معاف رکھے، ہم نے رمضان میں بات کی تھی، رمضان کے بعد کی تھی. اگر وہی حالت جو رمضان سے پہلے اور وہی حرکتیں رمضان کے بعد ہو رہی تو کیا فرق ہے زندگی کے اندر؟ تو اللہ معاف کرے، حج سے پہلے جو معمولات تھے، جو حرکتیں تھیں، جو گناہ کی زندگی تھی، جو سارے معاملات تھے، وہی حج کے بعد بھی ہو رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی ناشکری کی بات ہو جائے گی. تو میں نے مثبت مثالیں دی ہیں تاکہ تمام حجاج کرام میں شوق و ذوق پیدا ہو. تو انفرادی تبدیلی تو نظر آ رہی ہے، لیکن ایک تبدیلی جو امت میں آنی چاہیے. ایگزیکٹلی میں یہی کہنے والا تھا کہ صاحب وہ سارے معاملات درست ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ 19 لاکھ افراد وہاں گئے ہیں، اس میں 1.5-2 لاکھ ہمارے بھی، لاکھ تو ہمارے بھی ہوں گے نا کم سے کم. بالکل. تو وہ لاکھ آدمی جب یہاں آئے ہیں، 1 لاکھ آدمی بہت ہوتے ہیں. مطلب 1 ہی لاکھ تھے نا حجۃ الوداع کے موقع پر، 1.25 لاکھ زیادہ سے زیادہ. 1 لاکھ یا 80,000 ایک گھر سے 2-3 بھی گئے ہوں تو 80-70 ہزار گھرانے ہو گئے. یہ بہت ہوتے ہیں. ان کا دائرہ کار آ گیا. جی. اب آپ دیکھیے بہت سے اچھا، پھر ایک آدمی جو ہے اس کے اثرات جو ہیں اس کے محلے پہ، دوست احباب پہ ملنے جلنے آتا ہے، وہ ایک جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے 10 سے.
جی کم از کم جی اب آپ کی بات بلند ہوتی ہے کئی مقامات پر، یہاں بھی ہم نے بات کی، ہمارے اس پروگرام میں بھی پچھلے سال بھی ہم نے بات کی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے، اور مقامات مقدسہ پر، مناسک کے مقامات پر بھی جو گفتگو کا موقع ملا، میں نے کہا دیکھو ہم سب لوگ گھر پہ بات کر رہے ہیں نا، بچوں سے بات کرتے ہیں وہ ہمیں احرام کی حالت میں دیکھتے ہیں، بڑوں سے بات کرتے ہیں احرام کی حالت میں دیکھتے ہیں، تو ہمارے احرام کی حالت کو دیکھ کر ان کے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ہم مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، حرم شریف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، مسجد حرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہاں پہ اسمارٹ فون کا بڑا غلط استعمال لوگ کرتے ہیں، جی بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اوقات کو ضائع کیا ہے، اللہ معاف رکھے۔ ہاں وہ سب رننگ کمنٹری کرتے رہے ہر استغفر اللہ، لیکن اچھا تم بیت اللہ کے پاس موجود ہو، آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہیں، اچھا تم روضہ رسول پر موجود صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں آنسو سے بہہ جاتی ہیں۔ تو جو صرف کسی آڈیو میں سن رہا ہے، ویڈیو میں دیکھ رہا ہے، پکچر میں دیکھ رہا ہے ایک حاجی کو، اور حاجی جن مقدس مقامات پر کھڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور وقفے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم سارے کام کرتے پھریں، سب کچھ ہو اور نسبت رسول ہماری کمزور ہو، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن یاد نہ رہے کہ کیا مشن تھا، وہ کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ہی اس پر عمل کریں گے۔ ظاہر ہر آدمی مجاہد نہیں ہو سکتا، ہر آدمی تلوار نہیں چلا سکتا، ہر آدمی جو ہے وہ باطل قوت سے براہ راست اکیلا نہیں ٹکرا سکتا، لیکن اپنی استطاعت، اپنی حیثیت اور اپنے جتنا تک وہ مکلف ہے اتنا کام وہ کر سکتا ہے۔ ہر آدمی اگر یہ کرے اور یہ سوچے کہ چونکہ میرے رسول نے ایسا کیا تھا لہٰذا مجھے بھی ایسا کرنا ہے، تو معاملات جو ہیں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اچھا پچھلا والا جو ایپیسوڈ تھا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس میں یہی معاملہ چل رہا تھا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، اور وہ مجھے معلوم ہے کچھ یاد آ رہا ہے کہ ہم نے بہت ہی زیادہ درد دل کے ساتھ کچھ گفتگو کی تھی کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اخوت دیا ہے اس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ باہم مربوط ہیں، ہمیں اپنی خیر خواہی بھی کرنی اور اپنے لوگوں کی بھی کرنی، اپنے حکمرانوں کی بھی کرنی، سب کی، تاکہ وہ ڈوبنے سے بچ جائیں کہاں کھڑے ہیں، اور یہ معاملہ ہمارے ہاں تو بہت ہی زیادہ ہے۔ بالکل، اور میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خیر خواہی کچھ زیادہ ہی خیر خواہی کے ساتھ ہم نے پیش کی تھی۔ جی کچھ زیادہ کی تھی اور بہت جذباتی انداز سے کی تھی، جس میں چلتے وقت میں نے معذرت بھی کی تھی کہ ہو سکتا ہے آپ کو اچھا نہ لگاؤ، تو میں شعیع صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کا ریکیپ جو ہے وہ تھوڑا سا ہو جائے تو پھر ہم انشاءاللہ آگے جی گزشتہ پروگرام جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں اس میں خیر خواہی اور وفاداری کے تعلق سے ایفا عہد، ایک حدیث رسول علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا، وعدے کی تکمیل ہم کلام کرتے ہوئے آئے، اخلاقی رویوں کی ہم بات کرتے ہوئے آئے، قول اور فعل کا تضاد نہ ہو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آئے، پھر انہی محاسن کے بیان کے تسلسل میں ہمدردی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، اس نقطے پر گزشتہ ایپیسوڈ میں صحیح مسلم شریف کی ایک روایت پیش کی گئی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں سے کچھ باتوں کے لیے لفظ وفاداری بہتر ترجمہ ہے اور کچھ باتوں کے لیے لفظ خیر خواہی بہتر ترجمہ ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ نصیحت نصح و خیر خواہی کس کے ساتھ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کو بیان فرمایا، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، 5 باتیں۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری۔ دین کیا ہے؟ مسلمانوں کے ائمہ، حکمراں، ذمہ دار، ان کے ساتھ خیر خواہی۔ اور دین کیا ہے؟ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ 5 باتیں ہم نے تفصیلاً بیان کی تھی۔ اس کو ایک مرتبہ جمعے کے خطاب میں گفتگو ہوئی تو ایک استاد ہمارے انہوں نے بڑا اچھا عنوان اس پہ ترتیب دیا، عنوان تھا وضاحت دین بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضاحت دین بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی وضاحت حضور کی زبان مبارک سے۔ تو دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری، اس کی توحید پر کاربند رہنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی عبادت کو انجام دینا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، بارہا ہم نے کلام کیا، اور مراد ہے قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنا۔ قرآن کریم پر ایمان بھی ہو، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو، قرآن کریم کو سمجھا بھی جائے، قرآن حکیم کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کی کوشش میں حصہ ڈالا جائے، اور قرآن پاک کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔
نمبر 3 دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری. ابھی آپ نے نسبت رسول کا ذکر کیا نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے رسول کو اللہ کا آخری رسول ماننا، آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کے شب و روز کے معمولات کو حتی الامکان اپنانے کی کوشش کرنا، اور آپ کے مشن میں شرکت کرنا، دعوت دین کا کام، نفاذ دین کا کام. 3 باتیں ہو گئیں. اگلی بات ہے جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا، بڑی درمندی سے ہم نے بات رکھی تھی، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. چوتھی بات کیا ہے؟ مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے حکمرانوں، مسلمانوں کے ذمہ داران کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ. ایک اصول بڑا پیارا قرآن پاک عطا کرتا ہے سورہ مائدہ کے شروع میں، مشہور آیت ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. حکمراں اچھے فیصلے کرے تحسین کرو، اچھے اقدامات کرے تحسین کرو، اور شریعت کے خلاف لے کے چلنا چاہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. حکمراں اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کریں تو ان کی بات کی مذمت کی جائے. اور بہترین جہاد کیا ہے؟ جابر حکمراں کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرنا. تو اصول ہے، تو شریعت کی پاسداری حکمراں کرے اس کی بات مانو، شریعت کے خلاف لے کے چلنا چاہے اس کی بات کو نہ مانو. اچھے مشورے دو، اچھے کاموں کی تحسین کرو، خلاف واقعہ بات کرے توجہ دلاؤ، خلاف شریعت کام کرے اس کو روکنے کی کوشش کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور خطبہ، اول جب خلافت کے منصب پر وہ فائز ہوئے تو ایک بات انہوں نے پوچھی، اگر میں ٹھیک چلوں گا تم کیا کرو گے بھائی؟ سب نے کہا ہم آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کی پیروی کریں گے. اگر میں ٹیڑھا ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، ہم سیدھا کر دیں گے. کسی نے تلوار کی نوک دکھائی، اسے ٹھیک کر دیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے سے ایسے ساتھی دیے ہیں کہ اگر میں بالفرض ٹیڑھا ہو جاؤں گا تو یہ مجھے سیدھا کر دیں گے. تو حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے، اچھی بات کرے تحسین، خلاف شریعت بات کریں بات نہیں ماننی، اور ان کو سمجھانے اور روکنے کی کوشش کرنی ہے، منکرات سے روکنے کی کوشش میں یہ بھی شامل ہے. وہ عام عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ آپ نے اشارہ بھی کیا، تمام مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، اخوت بھائی چارہ، اخوت بھائی چارہ. اور گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم. پھر مسلمانوں کے کچھ حقوق ہیں، بھئی سلام کرے تو جواب دو، اسی طرح چھینک آئے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کے جواب دو، انتقال کر جائے تو جنازے میں شرکت کرو، بیمار ہو گیا تو عیادت کر لو، دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو. شرط یہ ہے تشریح میں، شرط یہ کہ شریعت کے خلاف امور وہاں پر نہ ہو. اسی طرح اگر مشورہ مانگے تو مشورہ دو، اس کا عیب علم میں آ جائے تو پوشیدہ رکھو، اور اگر کوئی تم سے اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دو، اس کے ساتھ بھلا سلوک کرو. پھر حدیث شریف میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روک دینا ہے. تو عام مسلمانوں کی بہت سارے حقوق، پھر ان کو دین سکھانا، ان تک دین پہنچانا، ان کو دین کی طرف لانا، دین پر عمل کرانے کی کوشش کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، یہ ہے عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. تو اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، اور ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے ائمہ ذمہ دار، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دین کی وضاحت فرمائی. کچھ اتنا مجھے یاد رہ گیا کہ پچھلے پروگرام میں تھا. یہ تو پورا ایک پروگرام ہے جسے آپ نے جو ہے وہ سمرائز کر لیا ہے، یعنی اس کا خلاصہ جو ہے بیان کر دیا. ابھی ایک بات ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری سوسائٹی میں، مجھے معاف کیجیے گا پھر وہی درد دل والی بات ہے، علماء کرام بہت محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے مدرسے قائم ہو گئے ہیں، دارالعلوم بن گئے ہیں، دین کی تعلیم گزشتہ کل کے مقابلے میں آج بہت زیادہ ہے. اسی طرح دنیاوی تعلیم کل کے مقابلے میں آج بہت زیادہ، لیکن رزلٹ جو ہے وہ صفر ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شاید یہ طے کر لیا کہ امر بالمعروف جو ہے، یعنی جو اچھے کام ہیں ان کی بھلائی کی دعوت دیتے رہو، بھلائی کی. امر بالمعروف تو ہم کر لیں گے، نہی عن المنکر کا کیا ہوگا؟ ہم برائی سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ مطلب یہ بنیادی کام جو بھائی برائی سے روکیں گے تو امر بالمعروف کے راستے کھلیں گے نا. ہم تو برائی سے روک ہی نہیں رہے کسی کو. جی اب دیکھیے، ہم جو برسوں سے پروگرام پیش کر رہے ہیں، ہمارے پروگرام کا سرنامہ کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے؟
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سورہ احزاب کی آیت 21 ہے. تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور کی ذمہ داریاں، حضور علیہ السلام کے فرائض منصبی جا بجا قرآن پاک میں بیان ہوئے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. یہ حضور کی ذمہ داریاں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ذمہ داری ختم نبوت کے بعد امت پر ہے. اچھا، امت اسی کام کے لیے کھڑی کی گئی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. حکم یہی ہوا جی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. کیوں؟ تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. دنیا اپنے پیٹ کی فکر کرے گی، اپنی جان کی فکر کرے گی، تم نے سارے عالم کی فکر کرنی ہے. تمہیں انسانیت کے لیے اٹھایا گیا. تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ تمہیں ساری انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا. ختم نبوت کے بعد تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے. تو حضور کی ذمہ داریوں میں شامل صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. امت کے فرائض منصبی کیا ہے؟ اور امت خیر امت کب ہوگی؟ جب اس فریضے کو انجام دے گی. اور غور کیجئے، یہ دونوں باتیں ایک نہیں دو مقامات تو میں نے سنا دیے، 10 مرتبہ ایک ساتھ قرآن پاک میں آئیں. 10 مرتبہ، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 مرتبہ. نیکی کا حکم دینا بھی ضروری اور بدی سے روکنا بھی ضروری ہے. اور جو آپ نے بیان فرمایا، اگر منکرات کے روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو بہت سے معروف پر عمل کر نہیں سکتے. بھئی ہم معروف کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں آؤ بیٹھو، دیکھو قرآن سنو. ظاہر ضروری ہے، دیکھو اسے سمجھو، اچھا یہ کرو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو بڑا نفع ہوگا، سب کچھ ہوگا. یہ نفع بھی جب ہوگا، یہ فائدہ بھی جو ہوگا، جس سوسائٹی میں وہ جائے گا وہ تو منکرات سے بھرا پڑا ہے. جی، وہ کیسے عمل کرے گا وہاں جا کے؟ اور قرآن پاک پڑھ جائیے، سورہ اعراف 21واں رکوع ہے. اصحاب السبت کا واقعہ، ہفتے والوں کا واقعہ، مچھلی والوں کا واقعہ. جی، اور وہ گروہ جو بدی سے بچ رہا تھا اور بدی کرنے والوں کو روک رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی جو بدی سے روکنے والے تھے. اگر نہیں عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیا جائے تو فساد بھی مچتا ہے اور اللہ کا عذاب بھی آتا ہے. 3 گروہ ہوئے تھے نا وہ. جی، ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کرنے تو جو کر رہے ہیں، ہمیں کیا، ہم تو اپنی عبادت کریں گے. ہم میں بھی بیشتر وہ حضرات ہیں جو معروف میں یہ کہتے ہیں یار وہ جائے جہنم میں، مجھے معاف کیجیے گا، وہ جائے، اور جو جملہ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں، اور میں تو اپنی بس عبادت کر رہا ہوں، یہ پسندیدہ نہیں ہے. دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ یار یہ غلط کر رہے ہو بھائی، ایسا نہ کرو، یہ نہیں کرو، روکو، دیکھو ایسا مت کرو، اور خود نیکی کرتا رہتا ہو، برائی سے کہتے ہیں یہ برا کام ہے مت روکو. ایک وہ ہے جو نہ نیکی کرتا ہے نہ برائی کرتا ہے بلکہ الگ تھلگ رہتا ہے، برائی میں مبتلا ہے اور دیکھتا رہتا ہے. وہ گروہ پسندیدہ ہے جو خود نیکی کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. جی، اور خود بھی بدی سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ انداز، نیکی کا حکم دینے بھی ضروری اور بدی سے روکنا بھی ضروری. یہ 10 مرتبہ یہ بات ایک ساتھ قرآن پاک میں. اور سنیے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مثال دی. ایک سمندر میں ایک جہاز ہے، کچھ لوگ نیچے عرشے پر ہیں، کچھ لوگ پہلی منزل پر ہیں، اور نیچے والوں کو پانی لینا ہوتا ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں، اوپر والی منزل پر. ٹھیک ہو گیا. کسی نے محسوس کیا کہ بار بار اوپر جاتے تو تکلیف ہمیں بھی ہوتی، ان کو بھی ہوتی ہے، تو میں آج پیندے میں سوراخ کر کے یہی سے پانی نکال لیتا ہوں. اب اگر اوپر والے کہیں نکال تو اپنا کام کر بھائی، ہمیں کیا. اگر اوپر اول تو کہیں گے نہیں، کوئی بے وقوف نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی بے وقوف بن جائے کہے کہ یہ کر رہا ہے میں تھوڑی کر رہا ہوں، تو کیا وہی ڈوبے گا یا اوپر والا بھی ڈوبے گا؟ اوپر والا بھی ڈوبے گا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم بدی کو نہیں روکو گے تو نہ صرف یہ کہ بدی کرنے والے عذاب میں، سزا میں مبتلا ہوں گے، بلکہ نہ روکنے والے بھی اس جرم میں شریک سمجھے جائیں گے، اور معروف بالکل بیکار ہو جائے گا، اور وہ معروف پر عمل ہی نہیں ہو سکے گا. وہ نہیں ممکن نہیں. اور یہی ہمارے یہاں ہو رہا سوسائٹی میں. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب وقفے سے پہلے کہ منکرات کو نہیں روک رہے، معروف کی تعلیم دیے جا رہے ہو، منکرات جو ہے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. مطلب جس چیز تو بالکل ایسی ہے نا، معروف 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 کر دیا، ہم بند باندھتے جا رہے ہیں، بند باندھتے جا رہے ہیں، بند باندھتے رہے، پانی کا راستہ نہیں روک رہے، پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے. میرے بھائی ہو یہ رہا ہے کہ منکرات کی سطح بلند ہو رہی، معروف کے بند جتنے بھی باندھ لوگے یہ پانی اوپر سے گزر جائے گا، یہ نہیں رک رہا.
تو پہلے جو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں اپنا رخ تبدیل کرنا چاہیے تھوڑا سا، پہلے منکرات کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں اور معروف ساتھ ساتھ رہے، لیکن منکرات پر پوری سوسائٹی منکرات سے بھری ہوئی ہے، ہم معروف پہ لگے ہوئے۔ پچھلی قوموں پر عذاب آئے کس وجہ سے؟ منکرات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ جی نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی، ہومو سیکچولیٹی، جس کو پوری دنیا میں آج پروموٹ کیا جا رہا ہے LGBTQ+ کے نام پر بھی، اس حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس گندے مرض میں مبتلا ہوئی۔ اللہ نے کیسی کیسی سزائیں دی، ان پر وہ اندھے بنائے گئے، اوپر سے پتھر برسائے گئے، بستی کو پٹخ دیا گیا اور ڈیڈ سی بحر مردار میں ان کو غرق کر کے نشانی عبرت بنا دیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کمی کے جرم میں مبتلا تھی، اور یہ عبادت نہ کرنے کی وجہ، عبادت کی کمی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی ہے۔ جی تو ناپ تول کی کمی کے جرم کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ برباد کیا گیا۔ فرعون غرق ہوا، آل فرعون غرق ہوئے، کیوں؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بھی رد کیا اور بنی اسرائیل پر جبر کر کے حاکم بن کر بیٹھے رہے اور اپنی حکومت کا غلط استعمال کر کے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا، ایکسپلائٹ کیا، استحصال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو محفوظ رکھ کے نشانی عبرت بنا دیا۔ اگر ان پچھلی قوموں کے حالات کو دیکھیں تو قرآن قصوں کی کتاب تھوڑی ہی ہے، معاذ اللہ، قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے۔ ان قصوں میں ہدایت کیا آ رہی ہے؟ جب تم منکرات میں مبتلا ہوگے، جرائم میں مبتلا ہوگے، نافرمانیوں میں مبتلا ہوگے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دو گے۔ یہ نشانی عبرت اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر ان قوموں کو بنا کر ہمیں عبرت دلائی کہ گناہوں سے بچو اور بچانے کی کوشش کرو۔ کبھی یہ بھی تو ٹارگیٹ کریں، کبھی تو یہ بھی تو ایجنڈا بنائیں کہ اس مرتبہ ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم اجتماعی طور پر نکلیں گے اور منکرات سے لوگوں کو روکنے کی کوشش۔ ہم دکانداروں کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندو غلط مت، تو دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو اس وجہ سے تباہ ہو گئی تھی کہ وہ کم تولتی تھی، تمہاری طرح مت کم تولو، یہ ملاوٹ جو تم کر رہے ہو اس وجہ سے جو ہے ہم پر بربادی آ رہی ہے۔ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے ان باتوں کی، چونکہ ہم تو صرف نیکی کی تعلیم دیتے ہیں نا، برائی سے روکنے کا تصور ہی نہیں کرتے۔ اور یہ پیکیج ہے پورا، نیکی جب تک برائی سے روکیں گے نیکی جو ہے پھولے گی نہیں۔ اور سنیے ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں، دن رات سے دعائیں ہو رہی ہیں، حج پہ لاکھوں حجاج کی دعائیں، جی رمضان شریف میں ہزاروں حاجیوں کی، یہ جو عمرہ کرنے گئے ان کی بات کرو دعائیں، جمعے میں کروڑوں مسلمانوں کی دعائیں، کوئی کمی تو نہیں؟ بعض اجتماعیتوں کے لاکھوں کے اجتماعات کی بڑی بڑی دعائیں، اللہ قبول فرمائے۔ دعا کرنی ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے معاذ اللہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی شریف کی روایت میں، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً بدی سے روکو گے۔ اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دوبارہ سنیں، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے فرض انجام نہ دیا تو اندیشہ کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج امت نے اپنے کام کو چھوڑا ہوا ہے، اب آج ہم برائیوں کے ساتھ کمپرومائز کر چکے ہیں۔ بے پردگی کو کوئی برائی نہیں سمجھتا، گھر کی بیٹی ہے، جوان بیٹی ہے جو بے پردہ گھوم رہی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، گھر کے اندر موسیقی چل رہی ہے، بے ہنگم انداز سے چل رہی ہے، شریعت کی نافرمانی ہو رہی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ فجر کے موقع پر اور نمازوں کے موقع پر گھر والے سوئے پڑے ہوتے ہیں، خاندان کے سربراہ کو، گھر کے سربراہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جی گھر میں حرام مال آ رہا ہے اور حرام پر جو ہے وہ ٹھٹے مارے جا رہے ہیں، حرام پر عیاشیاں کیے جا رہی ہیں، مگر اس بات کی فکر ہی نہیں کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے۔ سود کا دھندا جاری ہے پاکستان کے اندر، مگر ہم سود چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے عملی نا، قولی اقرار ہے اور عملی انکار ہے، قول کچھ ہے عمل کچھ ہے، تو کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ یہ ہے اصل سمجھنے کی بات۔ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے، تم نے کام نہ کیا تم اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم عملی طور پر جو ہے جد و جہد کرنے کو تیار نہیں، صرف دعاؤں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دعا بھی ضروری، دوا بھی لازم۔ جی حضور اگر دعا تو بدر نہیں ہوتا، ہنر نہیں ہوتا۔ جی دعا بھی ضروری، عمل بھی لازم۔ بدر پہنچے ہیں، صفے بنا دی ہیں، جی جو کچھ ہے راہ خدا میں لا کر پیش کر دیا ہے، پھر اب پوری رات دعا میں، اب دعا مانگی ہے۔ پہلے سب کچھ کر دیا ہے، ذرا بختر پہن لی ہے، آ گئے ہیں، صفے درست کر دی ہیں، تیر سے صف بندی بھی کر دی ہے، تلوار سے تیر سے،
اور پھر جا کے دعا کی کہ اللہ یہ سب کچھ تھا میں لے آیا ہوں. اگر صرف دعائیں کافی ہیں تو رسول اللہ کی دعا میں کتنا اثر ہوگا. ان سے بڑھ کر کون مستجاب الدعوات ہوگا؟ جی ان سے بڑھ کے دعا کرنے والا کون ہوگا؟ تو پھر بدر نہیں ہوتی، پھر حنین نہیں ہوتے، پھر احد نہیں ہوتا، پھر خندق نہیں ہوتا، اور پھر غزوات نہیں ہوتے. مطلب صرف دعا کرتے رہتے، حضور بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ قبول کرتا رہتا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. لیکن نہیں، یہ نہیں ہو جائے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. یہ تو آج ہماری حالت ہو چکی ہے. تو بھائی دعا ہے مگر جہاد بھی ہے، دعا افضل ہے اور افضل عبادت ہے، لیکن پہلے عمل ہے. اور دعا ہے اور عمل بھی تو ہے، دعا ہے اور محنت بھی تو ہے. اور پھر وہی بات آئے گی وہاں پر. ہماری بات نیچے حضور کی بات پر ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کے اسوہ میں فقط دعائیں نہیں ہیں، وہاں عمل ہے، محنت ہے، جہاد ہے، اسٹرگل ہے، جان کو، مال کو، وقت کو، سب کو کھپانا ہے، اور پھر دعائیں بھی ساتھ ساتھ. 23 سال کی جد و جہد ہے جس میں ایک پل بھی آرام نہیں ہے. ہم رات دن جو ہیں وہ سکون سے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے مجمع سجاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کھڑے ہو کر، لیکن اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں ہیں. برائی کو مٹانے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لڑنے کے لیے نکل جائیں، برائی کو مٹائیں گے تو ماحول بنے گا نا. اور اس مٹانے کا بھی حکم حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف ہی کی روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. تم میں سے جو منکر کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، طاقت سے بدل دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلے، روکے تو صحیح، بدلنے کی کوشش کرے. اور اگر فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں کہ زبان سے بدل سکے، روک سکے، تو دل میں تو برا جانے اور ایک مراد ارادہ رکھے کہ جب طاقت ہوگی زبان کی تو زبان سے بدلوں گا، جب طاقت ہوگی ہاتھ کی تو ہاتھ سے بدلوں گا. لیکن دل سے برا جاننا پتہ کیا ہے؟ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور دوسری روایت میں ذکر ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. تو اگر آج ہم برائی کو برا نہیں سمجھ رہے تو ایمان نہیں ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ نیکی یہ ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھو، نیکی یہ ہے، پاک بازی یہ ہے کہ بھائی صحیح ہے، پاک بازی یہ ہے کہ نظروں کو نیچے رکھو. یہ جو نوجوان پھر رہا ہے کل کا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نظر کو نیچے رکھ، نظر کو نیچے رکھ. وہ رکھے گا نظر کو نیچے، تو یہ جو بیہودہ ہورڈنگ لگے ہوئے یہ تو اتروا دو پہلے. کب تک نظر کو وہ نیچے رکھے گا؟ ساتھ ساتھ چلیں گے دونوں کام، نیکی کا حکم بھی اور بدی سے روکنے کا فریضہ بھی. اور یہ حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کے فرائض تھے جو آج امت کے کاندھوں پر ہیں. اور امت اسی وقت امت کہلائے گی جب امت والا کام کرے گی. امت اسی وقت اللہ کی رحمت کے مستحق بنے گی جب امت والے کام کو انجام دے گی. اور اگر آج امت نے امت والے فریضے کو چھوڑ رکھا ہے تو ہماری حالت ہمارے سامنے. دعائیں لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ امت والے فرض کو انجام دینے کی کوشش نہیں کر رہی. اور ہم سالانہ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں رمضان مبارک میں کیسا ماحول بنا ہوتا ہے. بچہ روزے رکھ رہا ہوتا ہے، بچہ جو ہے تلاوت کر رہا ہوتا ہے. قرآن کی جتنی ریسیٹیشن یا تلاوت جو ہے رمضان میں ہوتی، میرا خیال ہے پورے سال میں نہیں ہوتی. اور روزے بھی رکھ رہا ہوں، نمازیں بھی جتنی رمضان میں پڑھی جاتی ہیں اتنی کوئی نہیں پڑھتا. ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، لوگ کر رہے ہیں، اس کا ایک اچھا ماحول بنا. لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہماری بے ایمانی ختم ہوتی ہے، نہ ہمارے کم تولنا ختم ہوتا ہے، نہ ہم مہنگائی ختم کرتے ہیں، نہ ہماری لوٹ مار ختم ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم میں گڑبڑ ہے. نماز تو بدلتی ہے، جی روزہ تو بدلتا ہے، لیکن نماز اس کے آداب کے ساتھ، روزہ اس کے آداب کے ساتھ. پھر دیکھیں جب ایک شخص ہے نا بیمار ہو جاتا ہے تھوڑا بہت تو اس کو غذا بھی چاہیے، جی اس کو پرہیز بھی کرنا ہے. پرہیز بھی کرنا ہے. غذا کھا رہا ہے پرہیز نہیں کر رہا تو گڑبڑ ہوگی. اور دوا کھا رہا ہے غذا نہیں کھا رہا تب بھی گڑبڑ ہوگی. تو غذا بھی کھائے گا، دوا بھی لے گا، پرہیز بھی کرے گا، تب پیکج پورا ہوگا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آج کی حدیث لے لیں، انشاءاللہ اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور قرآن کریم کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. 2 باتیں یاد دہانی. امت نے امت والا کام چھوڑا تو ذلت کا شکار، امت نے قرآن کو پس سے پش ڈالا ہے تو ذلت کا شکار. اللہ ہمیں امت والے کام اور قرآن حکیم سے جڑ کر اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.